آیہ کریمہ نمبر 33 نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ ومن اور کس کا احسن زیادہ خوبصورت قولاً کلام ہو سکتا ہے ممن اس شخص سے دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف دعوت دے وعمل صالحا اور اچھے اعمال کرے وقالا اور کہے اننی من المسلمین بے شک میں مسلمان ہوں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت حق دیتے تو وہ آگے سے بہت سنگین باتیں کہتے۔ کبھی کہتے جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے قانون پر پردہ پڑا ہے۔ کبھی یہ کہتے کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس دین کو جانتے ہی نہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ہم اپنے باپ دادا سے نہ کبھی سنی نہ ہم اس کو حق سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی سنگین باتیں کرتے۔ اللہ تعالی عز و جل اس آیہ کریمہ میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلی دے رہے اور تسلی کا اتنا خوبصورت انداز فرمایا جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے کلام سے زیادہ خوبصورت کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے محبوب آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ پہ ہم مسلسل جد و جہد سے تبلیغ فرماتے رہیے اور مسلسل پیغام حق سناتے رہیے۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا اس کی پرواہ مت کیجیے، آپ کا کام ہے پیغام حق سناتے جانا، آپ سناتے جائیے۔ اور کفار کو کہا گیا تم دنیا بھر کی داستانیں اکٹھی کر لو لیکن جو حق کا پیغام سنانے والے کا کلام ہوگا دنیا کی کوئی داستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے خوبصورت کلام اس شخص کا ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ اسے فرمایا احسن، مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، سب سے زیادہ خوبصورت قولاً کلام اس شخص کا ہے دعا الی اللہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کہا محبوب اس لیے آپ تبلیغ فرماتے رہیے، اور اس میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء کرام 3 طریقوں سے تبلیغ فرماتے ہیں، معجزات سے، دلائل سے اور جہاد سے۔ یہ نبیوں کے تبلیغ کے 3 طریقے ہیں، کچھ لوگوں کو معجزات دکھا کر، کچھ لوگوں کو دلائل دے کر اور کچھ لوگوں کو کے ساتھ جہاد کر کے۔ نبیوں کے تبلیغ کے یہ طریقے ہیں۔ اور انبیاء کے بعد پھر دوسرا درجہ علماء کا آتا ہے۔ پھر علماء میں 3 قسمیں، ایک وہ علماء ہیں کہ جو اللہ کی معرفت پاتے ہیں اور پھر معرفت میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ پھر مزید علم حاصل کرنے کا انہیں موقع نہیں ملتا، وہ استغراق کے معرفت الہی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مزید علم حاصل نہیں کرتے اور وہ اسی استغراقی کیفیت میں رہتے ہیں۔ جیسے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو یہ امی تھے، ان پڑھ تھے، ظاہری علم انہوں نے نہیں حاصل کیا لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وہ مقام ملا، وہ استغراق کی اس دولت میں چلے گئے کہ انہوں نے تبلیغ تو نہیں کی ہے لیکن علماء میں ان کا نام شمار ہے۔ اور اس درجے کے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ولی کامل ان کا امتحان لینے کے لیے آیا
تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت عبدالعزیز دباغ فرمایا کوئی انسان اتنی دیر تک کلمہ نہیں پڑھ سکتا جتنی دیر تک اس کے دل کا ربط قلب مصطفیٰ سے جڑتا نہیں ہے۔ جس کے دل کا رابطہ حضور کے قلب سے جڑتا ہے صرف کلمہ اس کو نصیب ہوتا ہے، دوسرے بندے کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جی میں نہیں اس حقیقت کو مانتا۔ اس ولی نے کہا میں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا تم حقیقت کو تسلیم کرو نہ کرو یہ سچ ہے۔ اس نے اصرار کیا، فرمایا میں رابطہ کاٹ کر دکھاؤں تجھے؟ انہوں نے ایک نظر ماری، اس کے دل کا رابطہ حضور کے قلب انور سے کٹ گیا۔ وہ وقت کا بہت بڑا ولی تھا۔ اگلے دن جب صبح اٹھا تو سیدھا مسجد آنے کے بجائے گرجے میں گیا اور عیسائی ہو گیا۔ اب جب عیسائی ہو گیا پھر اسے ہوش آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، میں تو ولایت کے اتنے منزل پر تھا اور میں عیسائی ہو گیا۔ پھر حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑا ہوا آیا اور کہا جی میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھ، رابطہ جوڑا، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کلمے کی دولت صرف اس کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کے قلب کا رابطہ قلب مصطفیٰ سے جڑتا ہے، حضور کی بارگاہ سے اسے کرنٹ ملتا رہتا ہے تو وہ مسلمان رہتا ہے، ورنہ وہ اسلام سے نکل جائے۔ یہ علماء کی پہلی جماعت ہے۔ علماء کی دوسری جماعت وہ ہے کہ جنہوں نے علم حاصل کیا پھر اپنے علم کے مطابق آگے تبلیغ بھی کرتے ہیں، جس طرح آج کے تمام علماء کرام کہ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جن میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، علم حاصل کیا لیکن ساتھ اللہ کی معرفت کی دولت بھی ان کو نصیب ہو گئی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کبھی استغراق میں رہتے ہیں کبھی تبلیغ کرتے ہیں، کبھی استغراق میں رہتے ہیں کبھی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں۔ تو اپنے شیخ سے علم حاصل کر رہے تھے، جب علم پڑھ لیا تو شیخ نے کہا جنید اب تبلیغ کیا کرو، تو بہانہ بنایا کیونکہ اپنے ماموں کا گھر اپنے شیخ کا گھر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نہیں میں نے ابھی فلاں کتاب پڑھنی ہے، انہوں نے وہ بھی پڑھا دی، کہا آپ تبلیغ شروع کرو، تو کہا نہیں جی میں نے ابھی اور کتاب پڑھنی ہے، وہ بہانے بناتے گئے۔ تو ایک رات سوئے تو میرے آقا نے کرم فرمایا، حضور تشریف لے آئے، فرمایا جنید کیا تو ہمارے دین کی تبلیغ نہیں کرے گا؟ اب اسی وقت آنکھ کھلی، بھاگے ہوئے اپنے ماموں کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی تو آج کوئی ملازم نہیں آیا، حضرت سری سختی خود دروازے پر تھے۔ دیکھتے ہی کہا جنید ہماری نہیں مانتے تھے اب تو مانو گے نا؟ ابھی حضرت جنید نے اپنی کیفیت نہیں بیان کی، لیکن حضرت سری سختی نے دیکھتے ہی کہا دی، کیا دیا جنید میری نہیں مانتے تھے اب تو مانو گے نا؟ اب بڑی دربار سے پیغام آیا ہے نا تو اب مانو گے؟ تو اس وقت کہا نہیں اب میں تبلیغ شروع کروں گا۔ تو وہ کبھی تبلیغ فرماتے تھے کبھی معرفت الہی میں مشتغرق رہتے تھے۔ تو یہ تیسری جماعت ہے علماء کی۔ تو یہ انبیاء کے بعد پیغام حق سنانے میں دوسرا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ ہے علماء کا، اور تیسرا درجہ ہے مؤذنین کا جو اذان دیتے ہیں۔ تیسرے درجے میں مؤذنین آتے ہیں، کیوں کہ یہ اللہ کا پیغام حق حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہر روز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ لوگوں کو سناتے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت دین دے رہے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے محبوب آپ جب بولتے ہیں رب سنتا ہے، یہ مکے والے سنیں یا نہ سنیں، تو آپ تو کام کیجئے، آپ تبلیغ کیجئے۔ جب دین کی تبلیغ ہوتی ہے تو رب خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ تبلیغ دین کر رہا ہے، تو اس لیے فرمایا آپ مسلسل دین تبلیغ کیجئے، ان کی پرواہ نہ کی۔ ہاں ایک شرط اور رکھی گئی، وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ شرط رکھی گئی کہ جو دین کا پیغام سنائے بھی اور ساتھ اچھے عمل بھی کرے۔ کیوں؟ یہ فضیلت کے درجے ہیں۔ فضیلت کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل کرے، احکام شرعیہ کا پابند بن جائے، اور اس سے بڑا فضیلت کا درجہ کیا ہے؟ کامل ہونے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو کامل کرنے کی فکر کرے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، پہلے کامل ہو جائے
علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھے، اللہ کے احکامات کو سمجھ پر پھر ان کی اتباع کرے، اور ساتھ پھر جب دیکھے کہ میں ہدایت کے راستے پر لگ گیا ہوں، اب اس کی اگلی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اب میں لوگوں کو بھی اس راستے پر لاؤں، تو پھر وہ پیغام حق سنانا شروع کر دے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَقَالَ، اور کہے اِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِین، بے شک میں مسلمان ہوں، بے شک میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان کرنا بھی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، کہ یہ کہنا کہ میں بے شک میں مسلمان ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بے شک میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ گواہ بن جاتا ہے آپ کے مسلمان ہونے پر۔ اور علماء کہتے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا، یہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ یہ اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ وہ اعلان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تاکہ ملائکہ بھی گواہ بن جائیں اور اللہ بھی گواہ بن جائے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، امام غزالی نے لکھا کہ اگر مدینہ طیبہ میں حاضری کا موقع ملے تو کیا کرو، معاجہ شریف کے سامنے جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد کیا کرو، کلمہ طیبہ شریف پڑھو۔ کلمہ طیبہ شریف پڑھ کر کیا کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرا کلمہ طیبہ شریف جو میں نے پڑھا ہے، حضور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ ہیں امین۔ کافر بھی آپ کو امین مانتے تھے، حضور اتنا کرم کرنا، جب نزع کا وقت آئے تو مجھے یہ امانت لوٹا دینا، یہ امانت مجھے نزع کے وقت واپس کرنا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں محدثین، فرماتے ہیں اس بندے کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہوگا۔ تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ اعلان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی گواہ، اس کا رسول بھی گواہ، ملائکہ بھی گواہ بن جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے